خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام ماہ رمضان اور شرعی احکام حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ذہن میں آنے والے بہت سے سوالات جن کے شرعی جوابات کیا ہے، جی ہاں، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ سوالات ہم پوچھتے ہیں مفتیان کرام سے، اور ماشاءاللہ مفتیان کرام شریعت و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فروز ہے، جو انشاءاللہ الکریم ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کو مرحبا، خوش آمدید پروگرام میں۔ حضور مزاج بخیر آپ کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، پھر باقاعدہ سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام ما شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ پروگرام ہے ماہ رمضان اور شرعی احکام، اور جس میں ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات ہم مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اس کے بڑے پیارے بہترین آسان جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، کئی سوالات آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں سے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ مفتی صاحب کہ بیری کے پتے جو پائے جاتے ہیں، تو جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دیگر معاملات کے ساتھ یعنی غسل و کفن کی تیاری کے ساتھ بیری کے پتوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی یہ نایاب ہوتے ہیں، کمیاب ہوتے، نہیں ملتے، تو تھوڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ حضور اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بیری کے پتوں سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا اسی سے نہلانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے نہلانے کے فائدے کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیری کے پتے سے میت کو نہلانا جی، یہ ایک مستحسن اور جائز کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کا جب وصال ہوا تو بیری کے پتوں سے پانی کو جوش دیا گیا، جی جی، اور بیری کے پتوں سے جو جوش دیا ہوا پانی تھا اس سے ان کو نہلایا گیا۔ یعنی گرم پانی میں بیری کے پتے ڈال دیے گئے، اور وہ پانی جو جوش پر آیا تو اسی سے غسل دیا گیا، مطلب وہ پانی سے غسل دیا گیا۔ اس کو نارمل کیا جاتا ہے جو شرعی طریقہ ہے اس کے اعتبار سے۔ بہرحال تو یہ اچھی بات ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بیری کے پتے یہ میل کو کاٹتے ہیں، اچھا جی، تو اس لیے میت کو اس سے غسل دیا جاتا ہے۔ اب اگر کہیں نہیں پایا جا رہا ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے، آج کل تو صابن استعمال ہو رہا ہے، جی، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیری کے پتے بہتر ہے، اچھا ہے کہ حدیث کی موافقت ہو جائے گی، جی جی جی، مطلب اس سے شرعاً کوئی قباحت لازم نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات حضور۔ اچھا حضور، اگر جیسا کہ شب برات کے موقع پر بھی، چونکہ عام طور پر تو میت کے غسل کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، لیکن شب برات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے حضور؟ یہ ایک مخصوص عمل ہے جی شب برات میں، جی، جو جادو کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، سحر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو اس کی حفاظت کے لیے ایک مخصوص وظائف پڑھ کے
وہ بیری کے پتے کو گرم پانی میں جوش دے دیا جاتا ہے اور پھر اس سے نہایا جائے تو سال بھر تک جادو سے حفاظت کا فرمایا گیا ہے. تو یہ ایک مخصوص عمل ہے، ورنہ عام طور سے لوگ بیری کے پتے سے نہیں نہاتے، لیکن اگر کوئی نہاتا ہے تو شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین، کتنا پیارا جواب، آسان جواب مفتی صاحب قبلہ نے عنایت فرمایا کہ غسل میت کے لیے تو استعمال کرنا یہ مستحسن ہے، مل جائے تو، نہ ملے تو اس میں کنفیوز ہونے یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں. اور جو شب برات کے موقع پر ہم بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں تو اس میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جادو ٹونے سے، آسیب سے سال بھر حفاظت رہتی ہے. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب آپ نے. ایک اور سوال یہ تھا حضور کہ جیسے اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں، ایسی جنات بھی مخلوقات میں سے ہی ہے. تو حضور جیسے انسانوں میں شادی بیاہ اور کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا جنات میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں حضور؟ جس طریقے سے انسانوں میں کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں، جنات میں بھی کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں. جی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب اپنے حاجت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو فرمایا گوبر اور ہڈی نہ لانا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان دونوں میں جنات کی خوراک ہوتی ہے. جی. تو ہڈیوں کے اندر گوشت وغیرہ پیدا کر دیا جاتا ہے جی. اور یہ گوبر کے اندر ان کے لیے دانے وغیرہ پیدا کر دیے جاتے ہیں، جس یعنی کو ان یہ کو کھاتے قابل غذا بنا کر، قابل غذا بنا دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق قادر ہے مطلق ہے. اور وہ ان کے لیے غذا پیدا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ان کے یہاں شادی بیاہ اور توالد و تناسل یعنی پیدائش کا بھی سلسلہ ہوتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے بہت سے لوگوں کو جو ہے اس طرح کی معلومات جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، یونیک معلومات جس کو کہتے ہیں کہ جنات کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور ان کے اندر شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں یا نہیں. تو لہٰذا ایسی معلومات کے لیے ریفرنس والی معلومات، جی ہاں بالکل اوتھینٹک معلومات اگر آپ کو ملے تو وہی شیئر کرنا چاہیے. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری معلومات ہم کو فراہم کی. جیسے انسانوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے یہاں بھی شادی بیاہ ہوتی ہے اور ان کے یہاں بھی اولاد کا سلسلہ رہتا ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ تھا کہ آج ماحول میں بہت زیادہ جو ہے آلودگی پائی جا رہی ہے اور دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جو ہے درخت لگائے جائے، کہ درخت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں. اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں بھی کیا درخت لگانے کے واقعات پائے جاتے حضور؟ اس وقت جو دنیا کا حال ہے، جی. درخت لگانا بہت ضروری ہے اور یہ پیڑ پودے ہمارے آکسیجن کے لیے بھی ضروری ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعدد پیڑ لگانے کے تعلق سے، درخت لگانے کے تعلق سے روایات موجود ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ایک معاملہ پیش کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے پیڑ لگایا تھا. آج بھی سلمان فارسی کے باغ کے نام سے مدینہ منورہ میں وہ باغ موجود ہے. اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا خلاصہ یہ ہے، جس نے درخت لگایا اور اس کو سیراب کیا، اس کو سینچا سنوارا اور پھر وہ پھل کے لائق ہو گیا، کھانے کے لائق ہو گیا، تو وہ صدقہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ظاہر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. تو یہ بہترین صدقہ ہے، اور خصوصاً موجودہ ماحول میں کہ اس وقت آلودگی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ بہترین صدقہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے، ہر ہمارے ہندوستانی ناگرک کو چاہیے کہ وہ ایک ایک پیڑ تو کم از کم اپنی طرف سے لگائے. اور صرف پیڑ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو جو اس کا حق ہے وہ ادا کرے، یعنی پانی دے، اس کو اس کا خیال رکھے، بڑے ہونے تک اس کا پورا خیال رکھے اور ہمیشہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات. ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ ماشاءاللہ پیڑ لگانا، پودے لگانا جس کو کہتے ہم، یہ کتنا ضروری ہے موجودہ ماحول کے حساب سے بھی اور اسلامی تعلیمات کے حساب سے بھی. اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا، اس کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، جی ہاں، غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. اس کے تحت کئی فلاحی کام ہوتے ہیں، جس میں ایک کام
पौधा लगाना भी शामिल है। मुख्तलिफ जो है वो हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ जो है औकात में ये हमारा डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है और बिलखुसूस पेड़ लगाने की मुहिम हमारी जो है वो जारी रहती है। आप भी दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट GNRF का साथ दीजिए, पौधे लगाइए। और हमारे यहाँ एक नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। जी हाँ, सिर्फ पौधा लगाकर छोड़ नहीं देना, जैसा मुफ्ती साहब क़िबला ने भी हमारी रहनुमाई की कि सिर्फ पौधा ना लगाए बल्कि उसकी देख रेख करे। और हदीस पाक की रोशनी में आपने फरमाया कि जिस तरीके से उसकी देख रेख की जाए यहाँ तक कि वो तनावर दरख्त बन जाए, उसमें मतलब फल वगैरह आ जाए, तो जितने लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे ये लगाने वाले के लिए सदका होगा। मज़ीद सवालात की तरफ बढ़ते, हुज़ूर बच्चों में एक चीज़ पाई जाती है, जो छोटे दूध पीते उम्र के बच्चे होते तो अक्सर माएँ उन पर एक काला तिल कह लीजिए वो लगाती है, और उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, ये नज़रिया होता है कि ये तिल लगा देने से नज़र नहीं लगेगी। तो हुज़ूर इसकी हकीकत क्या है? देखिए, तिल लगाना शरअन जायज़ है जी, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि इससे नज़र नहीं लगती है, जी, जहाँ तक कि मुझे याद पड़ता है कि ये बुज़ुर्गों की किताबों में और हदीस वगैरह में भी ये मौजूद है जी। कि इस तरीके से तिल लगा सकते हैं। सही। यानी काली चीज़ कोई भी काली चीज़ लगा वो कभी जो है वो चेहरे पर, कभी गाल पर, कभी पैर पर भी जो है वो लगा दिया खवातीन लगाती है। तो ये इसमें कोई शरअन मतलब कोई मुज़ायक़ा शरई, मुफ्ती साहब क़िबला ने जो जवाब दिया उसकी रोशनी में पता चला नाज़रीन कोई शरई क़बाहत नहीं है। तो अगर कोई ख़वातीन इस तरह अपने बच्चों को तिल लगाती है तो वो शरई तौर पर जायज़ है, लगा सकती है। मुफ्ती साहब एक और अहम तरीन सवाल, उमूमन जो है यतीम बच्चों की तारीफ़ में लोग ये भी कहते हैं कि जैसा कि किसी के वालिद का या किसी की वालिदा का इंतकाल हो गया, अब वो उम्र भी हो गई, शादी के लायक भी हो गई, और जब दावत दी जा रही होती है तो लोग मतलब कम इल्मी की बिना पर कह लीजिए या ऐसे ही लोग कहते हैं कि यतीम बच्ची की शादी है, इसमें ज़रूर आइएगा या इसमें जो है कुछ ज़रूर साथ दीजिएगा। तो ये यतीम बच्ची की शादी यानी यतीम होने की उम्र कब तक है, कब तक यतीम कहा जाएगा? जिसके वालिद का इंतकाल हो गया, माँ भी नहीं, माँ नहीं, सिर्फ वालिद। जिसके वालिद का इंतकाल हो गया जी, और वो बच्चा नाबालिग है, जी, यानी हद बुलूग को नहीं पहुंचा है, तो शरअन वो यतीम कहलाता है। जी, लिहाजा अगर वो बालिग हो गया है, शादी के लायक हो गया है, यानी मतलब बालिग होकर शादी के लायक हो गया है, तो अब अज़्र शरअ वो यतीम नहीं कहलाता है। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि यतीम कहते हैं उसको है कि जो नाबालिग हो, जो नाबालिग हो और उसके वालिद का इंतकाल हुआ, जी, उसको यतीम कहते हैं। सही। बालिग होने के बाद अब उसकी जो यतीम होने की डेफिनेशन से वो निकल जाता है। जी, तो इस तरह से कहना नहीं चाहिए, वो उर्फन लोग कह देते हैं, उर्फन लोग के, जी, जी, लेकिन वो असल में यतीम होता नहीं है। जी, यानी यतीम होना उसी वक्त तक है जब तक कि वो नाबालिग है। नाबालिग। अगर उसके सर पर बाप का साया नहीं है और वो नाबालिग है तो वो यतीम है। जैसे वो बालिग हुआ तो अब वो यतीम वाली जो डेफिनेशन है वो ख़त्म हो गए। और जाहिर सी बात है ये अंडरस्टूड है नाज़रीन, समझ में भी आने वाली बात है। वरना तो आज देखिए जितने बूढ़े हैं आज समाज में, कई एक ऐसे हैं कि इनके वालिद नहीं हैं, तो वो सारे शायद यतीम ही की कैटेगरी में आ जाएंगे कि भाई इनके वालिद नहीं है। तो पता है चला मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी रहनुमाई की कि जब तक जो है बच्चा नाबालिग है और अगर उसके वालिद का साया उसके सर से उठ गया है तो जो है वो यतीम है। अल्लाह पाक हम सबको यतीमों के साथ मेहरबानी करने की, शफ़क़त करने की, क्योंकि शरीअत में इसकी बड़ी हमें फ़जीलत बयान की गई है, यतीमों के सर पर हाथ फेरने की, यतीमों के साथ बिलखुसूस हुस्न सुलूक करने की। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हुज़ूर जो है घरों में साफ़ सफाई के मामलात रहते हैं, दिन भर तो ये होता रहता है, लेकिन रात में जब कभी ऐसी जो है वो नौयत आती है कि झाड़ू देना हो, तो ये सुना गया है कि रात में झाड़ू नहीं देना चाहिए। तो अगरचे घर में कचरा हो तब भी ना देना चाहिए या दे सकते हैं? अज़्र शरअ इसकी क्या उज़्र नौयत होगी? रात में झाड़ू देना शरअन जायज़ है, जी, नाजायज़ हराम या गुनाह नहीं है। जी, और अगर गंदगी है तो साफ़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जन्नती ज़ेवर एक किताब है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने तंगदस्ती के असबाब कुछ लिखे हैं, उसमें एक रात में झाड़ू देना भी लिखा हुआ है। जी, अब जहाँ जैसी कैफियत हो, जहाँ जैसे हालात हो, अब बम्बई में 200-150 स्क्वायर फीट के घर हैं, या और भी जहाँ बम्बई के अलावा ऐसे हालात हैं
کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو اب وہاں تو ظاہر ہے مجبوری ہے ان کی کہ وہ صاف کھانا کھایا، کھانا بنایا، دیگر معاملات ہوئے جی جی تو وہ جھاڑو لگانا ہی پڑتا ہے، جی لہٰذا وہاں مجبوری ہوتی ہے. تو جہاں ایسے معاملات نہ ہو تو وہاں بچیں، اور جہاں معاملات ہیں تو وہاں صاف صفائی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اجازت ہے اس کی. ماشاء اللہ، بہت پیاری رہنمائی. بہت یوں کہیے کہ ایک کنفیوژن دور ہوا ہوگا ناظرین کا کہ جو ہے رات میں جھاڑو دینے کا مسئلہ کیا ہے. جی ہاں، یہ ہے کہ جو ہے تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو حضور یہ کہہ سکتے ہم کہ کوشش یہی کریں کہ رات سے پہلے صفائی کا اہتمام رکھیں، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے، ضرورت پیش آ جائے تو رات میں بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے سوالات و جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے. مزید مفتی صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب ایک اور اہم ترین سوال، ویسے سارے سوالات اہم ہیں لیکن کچھ سوالات کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں. تو ایک سوال یہ تھا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، اس کی حضور کیا ڈیفینیشن ہے اور کیسے اس کا مطلب جو ہے وہ خلاصہ کیا جائے کہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائے صغیرہ اور کبیرہ، اور پھر کون کون سے گناہ حضور اس میں آئیں گے؟ دیکھیے، صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ، اور کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے گناہ. جی اب یہ سمجھ لیجئے، ایک آسان سی تعریف میں اپنے انداز میں کرتا ہوں جی کہ جس گناہ کے تعلق سے وعید آئی ہے جی یا جس پر حد جاری ہوتی ہے. جی اب حد جاری ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جی جی کہ اسلامی جو قانون سزا ہے، ہو، جی اسلام تو اس کے اعتبار سے جو سزائیں متعین ہوتی ہے، جی تو اگر وہ حد جاری ہو رہی ہے یا جس پر وعید نازل ہوئی ہو، وعید آتی ہو، جی تو وہ کبیرہ گناہ ہے. جی جیسے شراب نوشی کرنا، جی زنا کرنا، جی، اس طرح کے گناہ جو ہے یہ یعنی بڑے جس گناہ پر کہلاتے وعید آ چکی آ ہے چکی قرآن ہے. و حدیث میں، جی، جس کی ممانعت ہے، وعید آ گئی، وہ کبیرہ گناہ ہو کبیرہ گیا، گناہ بڑا گناہ ہو بنا. گیا. جی حضور. اور جس کی وعید نہیں آئی ہے جی لیکن معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے جی جی تو وہ چھوٹا صغیرہ گناہ کہلاتا ہے. تو یہ اس کی ایک تعریف ہے. جی، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بچنا دونوں سے بچنا چاہیے. تو دونوں سے، جی صغیرہ کرتے بعض صغیرہ پر اصرار کرتے یعنی کرتے جی جی جی، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. صحیح. تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. کبھی کبھی آدمی بے توجہی برتتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو وہ گناہ نہیں جانتا نہیں یا تصور معمولی کرتا. جانتا ہے، جی تو یہ معاذ اللہ اس کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے. صحیح. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر گناہ کو سے بچتے رہنا چاہیے، ہر گناہ سے دور رہنا چاہیے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات. ناظرین، واقعی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ بہرحال گناہ ہے. ہاں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کا اپنا جو ہے وہ عذرو شرع حکم ہے اور کبیرہ گناہ کا اپنا حکم ہے. ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں دونوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش ہی کرنا چاہیے. حضور کبھی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جیسے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کیا کرے؟ اب گناہ ہو گیا، چاہے صغیرہ ہوا کبیرہ ہوا، تو کیا کرے اس؟ بعض گناہ ایسے ہیں جی کہ جس کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ سے ہے، جی، تو ایسے گناہ اگر ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے توبہ استغفار. اور استغفار کرے. جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وضو کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کرے، صحیح. 2 رکعت توبہ کی نماز ادا کرے، جی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر ہاں اپنے اس گناہ سے معافی مانگے. جی تو یہ ایک طریقہ ہے. اور اگر اس کا تعلق بندوں سے بھی ہے، جیسے ماں باپ کا دل دکھایا ہے جی یا کسی کا مال دبایا ہے، جی تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو بھی ادا کرے، یعنی ماں باپ سے معافی مانگے، صحیح. یا کسی کا مال دبایا ہے تو مال ادا کرے، یعنی کسی اور کی حق تلفی کی ہے حق تو تلفی اس سے کی ہے، بھی معافی مانگے، اس کا مانگے، حق ادا کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں، سہل انداز میں، یوں کہیے کہ خلاصہ وار جو ہے وہ جواب آپ نے مفتی صاحب کے بلا کا سماعت فرمایا کہ صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، اور دونوں سے بچنا ہے. اور کبھی خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ ہو گیا، کیا کروں یہ نہیں کہنا. جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوتے ہوئے توبہ کرنی ہے، اور اگر بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں تو وہ بھی ادا کرنے کی پوری
کوشش کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے. ناظرین آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب ایک اور سوال تھا. ماشاءاللہ امامہ شریف آپ نے بھی سجایا ہوا ہے, الحمدللہ مجھے بھی سعادت مل رہی ہے, اور دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہے وہ اکثر مبلغین ایک تعداد ہے, ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ امامہ شریف باندھتے ہیں ماشاءاللہ. علماء و مشائخ بھی بڑی تعداد میں امامہ شریف سجاتے سروں پر. حضور ایک جو ہے سوال یہ ذہن میں تھا کہ کیا امامہ ٹوپی کے ساتھ ہی پہننا ضروری ہے یا بغیر ٹوپی کے بھی پہنا جا سکتا ہے؟ امامہ جب باندھا جائے تو اس کے نیچے ٹوپی ہونا یہ ضروری ہے. جی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور مجوسیوں کے درمیان ٹوپی یہ فرق ہے. صحیح. یعنی بعض دیگر قومیں جو امامہ باندھتی تھی تو وہ بغیر ٹوپی کے باندھتی تھی. جی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھیں, ماشاءاللہ ٹوپی نیچے رہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. ناظرین جو ہے جو سنت کی ادائیگی کی نیت سے یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کی نیت سے امامہ سجا رہے ہیں تو انہیں یہی چاہیے کہ سر پر پہلے ٹوپی رکھے, اس کے بعد امامے کا تاج سجائے. ناظرین ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور فطری عمل بندے کے ناخن بھی بڑھتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ کتنے دن میں کاٹنا چاہیے, اور دوسری یہ رہنمائی فرما دیجئے کون سے دن کاٹنا چاہیے؟ ناخن تو بہتر طریقہ یہ کہ ہفتے میں ایک بار کاٹ لیا جائے. ٹھیک. کسی نے ہفتے میں نہیں کاٹا جی تو 40 دن کے اندر اندر کاٹ ہی لینا چاہیے. کاٹ ہی لینا چاہیے. 40 دن سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور 40 دن ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ شیطان سوار ہوتا ہے. جی. دوسرا یہ کہ کب کاٹنا چاہیے, جی تو مختلف روایتیں ہیں اس سلسلے میں. جمعہ کے دن کاٹنے کی بھی اپنی فضیلت ہے, ہفتہ کے دن کاٹنے کی ہے, اتوار کے دن بھی کاٹنے کی فضیلت ہے. تو اس کی مختلف فضیلتیں وارد ہوئی. البتہ بزرگوں نے فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے, اس سے ایک سفید داغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو لیکن اگر کسی کو 40 دن ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بدھ کے دن بھی ناخن کاٹ سکتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام کتنی پیاری رہنمائی, ہماری بنیادی ضرورتوں والی رہنمائی ہمارے لیے کی جا رہی ہے. ناخون کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش تو آ رہے لیکن کیا ہم شریعت کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ناخن بہت زیادہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, نہیں کاٹتے, کوئی ایسا عذر بتاتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتا. حضور ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی کا ایک ناخن, باقی سب ناخن برابر تھے, چھوٹی انگلی کا ایک ناخن کافی بڑا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ سب ناخن کاٹ رہے, اس کو کیوں نہیں کاٹ رہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میرا کام ایسا ہے کہ وہ جو ہے مجھے پن نکالنی ہوتی ہے, ٹیپ کھولنا ہوتا ہے, تو یہ ناخن کے ذریعے میں. تو کیا حضور اس طریقے کی کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ درست نہیں لگتا ہے. جی اس کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں, دیگر چیزیں بھی ہیں نکالنے کی. جی آج کل وہ پن وغیرہ نکالنے کے, ٹاچنی وغیرہ ہے, تو وہ نکالنے کی چیزیں ہوتی ہے, اس سے نکالا اپنے جائے. طور پر سوچ لیا کہ میں اس طریقے سے کروں اور جو ہے جواز کے راستے نکال رہے ہیں, لیکن بظاہر یہ درست نہیں لگتا. تو ناظرین یہی ہے کہ اسلام جو ہے نا نفاست پسند ہے. جی ہاں, صفائی پسند جو ہے ہمارا مذہب ہے, اور دین اسلام اپنے ماننے والوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ صاف ستھرے رہے, ہر چیز کو جو آلودگی والی ہے اپنے آپ سے دور رکھتے ہوئے کوشش کرے. تو لہٰذا بال کا بھی شرعی حکم, اسی کے ساتھ ناخن کا بھی شرعی حکم, اور آج کے ایپیسوڈ میں کئی ایک شرعی احکام ہم نے سیکھے. تو لہٰذا ظاہر ہے یہ شرعی مسائل ہے, ایک بار دیکھنے سے یاد آ جائے ایسا امکان کم ہے, تو کوشش کرے کہ بار بار دیکھے, اور جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو علماء و مفتیان اہل سنت سے رابطہ فرمائے تاکہ جو شریعت کے مطابق حکم ہو اس کے مطابق ہمیں ہماری رہنمائی کی جائے. دارالفتہ اہل سنت انڈیا کا پروگرام اسی طرح FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خبر جب کہ رمضان کی آمد